BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. سعودی عرب میں کساد بازاری کے باعث ہزاروں پاکستانی بے روزگار ہوئے. کچھ نے واپسی کی راہ لی لیکن زیادہ تر دیار غیر میں کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بال بچے کے لیے یہاں کے بیٹھے ہیں اتنے دور, اور جب ہم یہی نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ہماری یہ سب چیز کا فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا قید خانہ ہے, یہاں سے ہمیں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا. شام میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی جنگ بندی کم و بیش برقرار ہے. متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل جلد متوقع. اور انڈین اداکار اوم پوری کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں 95% لوگ سیکولر ہیں. ہر سال لاکھوں پاکستانی محنت کش ملک میں محدود معاشی مواقع ہونے کی وجہ سے اپنوں سے دور بہتر مستقبل کے خواب لیے دیار غیر کا سفر کرتے ہیں. یہ مزدور نہ صرف اپنے اہل خانہ کی قسمت بدلتے ہیں بلکہ ملک کے لیے اربوں ڈالر زر مبادلہ کی شکل میں بھجواتے ہیں, جو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مگر سعودی عرب میں حالیہ کساد بازاری کی وجہ سے ہزاروں کسمہ پرسی اور بیوروکریسی کے جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں. دیکھیے صبا اعتزاز کی رپورٹ. 6 سالہ تسمیہ رانی کبھی اپنے بابا سے نہیں ملی. باپ ان کے لیے ویڈیو چیٹ کی سکرین پر ایک بولتی تصویر ہے. بوڑھے والدین کے واحد کفیل تسمیہ کے ابا سعودی شہر دمام میں بہتر آمدن کی امید میں محنت کرتے ہیں, مگر اس سال بیٹی کے عید کے کپڑوں کی رقم تک نہیں بھیج سکیں گے. وہ ان پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جو سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے گھر والے مفلسی کے بھنور میں. بھیجا تو اسی لیے تھا نا بھی اللہ تعالیٰ مطلب چلو بانس بھی پھک لے گا, قرضے بھی اتر جائیں گے تو چلو صورتحال اس کی بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہمارے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ادھر مشکل میں ہیں, وہ ادھر مشکل میں ہے, اس کی بچی بھی ہے, اس کی بیوی بھی ہے, ہم اس کو پال رہے ہیں, بہت مشکل سے پال رہے ہیں. اب وہی کمانے والا تھا وہ وہاں بیٹھا ہے. سعودی عرب میں اقتصادی کساد بازاری کی وجہ سے بیشتر تعمیری پروجیکٹ منسوخ کیے جا رہے ہیں, جس کی سب سے بڑی قیمت تارکین وطن محنت کش افراد چکا رہے ہیں, جن میں ہزاروں پاکستانی شامل ہیں. انہیں 1 سال سے اجرتیں نہیں ملی. سعودی نظام کے تحت کئی محنت کش نہ تو کوئی دوسرا روزگار ڈھونڈ سکتے ہیں اور مہینوں کی غیر ادا شدہ آمدن کے بغیر وہ کس منہ سے وطن واپس لوٹیں. حکومت مہینوں کے بعد بھی اب تک سعودی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی حل تلاش کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ہم سے اس مسئلے کو لے کر کیا توقعات ہیں. ہم ان لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کس مشکل میں ہیں, لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. جدہ میں مقیم ایسے ہی ایک پاکستانی محنت کش سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہم نے رابطہ کیا تاکہ ہم وہاں کے حالات جان سکیں. آپ کے ساتھی اور آپ کس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پہ اور کب سے, تفصیل میں بتائیے گا. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ایک سال سے ہمیں کچھ نہیں ملا, تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے. اس کے بعد جو ہے اب ہماری میڈیکل انشورنس ختم ہو چکی ہے. لوگ یہاں پہ بیمار ہیں, مختلف بیماری میں مبتلا ہیں. ویسے بھی جو بیمار نہیں ہے وہ بھی بیمار ہو گئے سوچ سوچ کے کہ ہمارا کیا بنے گا. بال بچے کے لیے یہاں کے بیٹھے ہیں اتنے دور, اور جب ہم یہی نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ہماری یہ سب چیز کا فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا قید خانہ ہے, یہاں سے ہمیں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا. سعودی عرب میں پھنسے مزدوروں کو سوال یہ ہے کہ اب یہ بے یار و مددگار پاکستانی کس سے مدد مانگیں, اپنے وطن سے یا پھر اس ملک سے جس کی تعمیر اور ترقی میں ان کا خون پسینہ شامل ہے. صبا اعتزاز, BBC نیوز, لاہور. نواز شریف. سمندر پر موجود پاکستانیوں کے ادارے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے مطابق سعودی عرب میں پاکستانیوں کی کل تعداد تقریباً 26 لاکھ ہے, جن میں سے 22 لاکھ افراد لیبر یعنی مزدور طبقے میں شامل ہیں. بن لادن سمیت سعودی عرب کی چند اور کمپنیز میں کام کرنے والے پاکستانی پچھلے 8 ماہ سے زیادہ عرصے سے نئے روزگار کی تلاش اور اپنے واجبات کی وصولیوں جیسی مشکلات سے دوچار ہیں. پاکستان کے علاقے مری سے تعلق رکھنے والے خرم بھی انہی مزدوروں میں شامل تھے. وہ حال ہی میں گھر لوٹے ہیں. خرم کی کہانی انہی کی زبانی. سعودیہ میں ہم نے 5 سال جاب کی ہے سعودی بن لادن کمپنی میں. وہاں پہ ابھی ہم لوگ جو ہے 8 ماہ تک وہاں پہ بیٹھے رہے کمپنی کے حالات کی وجہ سے. تو 8 ماہ میں ہمیں کوئی پے وغیرہ نہیں دی گئی, اور باقی بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہم سے بھی زیادہ مجبور ہیں, وہاں پہ غریب لوگ ہیں سب.
मज़दूर लोग हैं। तो 8 माह के अंदर हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, यानी बाज़ार जाना भी मुश्किल था, किसी दोस्त से मिलना हो वो भी मुश्किल है, कहीं बाहर काम भी नहीं कर सकते थे। हमारे पास इकामे जो थे वो एक्सपायर थे, 1 साल से एक्सपायर हुए थे, कंपनी ने हमें न्यू नहीं करके दिए। अगर कैंप के बाहर जाएंगे, पुलिस ने पकड़ लिया तो वो खुद ही हम ज़िम्मेदार होंगे। इसके अलावा कंपनी इसका कोई ज़िम्मा नहीं उठा रही थी। और जितने पाकिस्तान के लीडर हैं, जितने बड़े हैं, हम उनको सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये अर्ज़ करते हैं, ये मिन्नत करते हैं कि हमारा प्लीज़ हमें सऊदी अरब के अंदर मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए आए थे। सऊदी अरब के हालात ख़राब होने की वजह से हम इधर फंस गए, कंपनियों की हालात ख़राब हो गई। जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत परेशान थे। हमने स्ट्राइक भी किए हैं, हुकूमत से भी अपील की है, सब जगह पे हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने वहाँ पे नहीं सुनी है। तकरीबन हम 17,000 लोग थे वहाँ पे, तो जिनमें यानी कि मुख्तलिफ़ कंट्री के लोग थे। तो कुछ लोग चले गए अभी भी, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं। जिनके सफारतखाने अच्छे थे उनने बात की है उनसे, तो उन लोगों को जल्दी उन्होंने भेजा है। तो हमारे पाकिस्तान के सफारतखानों ने लास्ट टाइम तक जब तक हम वहाँ मौजूद थे किसी ने कोई बात वगैरह नहीं की। जब हमने स्ट्राइक किया तो हमें कंपनी ने इजाज़त दी है कि भाई आप लोग दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, तनाज़ुल अपना यानी कि ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाई है, यानी कि 70-80% लोगों ने ट्रांसफ़र करवाई है, लेकिन उसमें से 10% लोग भी सेट नहीं हुए। अभी ये कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने इधर उधर जॉब के लिए देखा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी जॉब नहीं है जिससे हमारा जो है निज़ाम चल सके। 10,000 15,000 की जॉब से हमारा घर नहीं चल सकता। हम अभी जितना भी घर का लोड है वो मुझ पे ही है, इसलिए मैं अभी किसी दूसरी जगह पे दूसरी कंट्री में जाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने वसाइल नहीं है, इतने यानी कि जॉब ऐसी नहीं है कोई जो इतनी पे दे सकें ताकि हमारे घर का निज़ाम चल सके। मरी से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्रम। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। शाम में अमरीका और रूस की मदद से तय पाने वाला जंग बंदी का मुआहदा कमोबेश बज़ाहिर बरकरार है। वाशिंगटन के मुताबिक शाम को बचाने का ये आखिरी मौका है। इस मुआहदे का नफाज पीर को गुरूब आफ्ताब से शुरू हो गया था। सदर बशार असद के हलीफ रूस ने वादा किया है कि सदर असद 7 रोज़ तक इसका पास रखेंगे, ताहम किसी मुसल्लह गिरोह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। जेरेमी ब्राउन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। आप मुल्क के शुमाल की तरफ बढ़ें तो जंग की शिद्दत अयां होती चली जाती है। दमिश्क और हलब के दरमियान हुकूमत के लिए ये सड़क एक कमज़ोर सा राब्ता है। बागियों ने गर्मियों में हलब के करीब इसे काट दिया था। शामी फ़ौज ने इसी इख्तितामी हफ्ता पर उन्हें पीछे धकेला है। 2012 में जब जंग शुरू हुई तो शहर की मगरबी तरफ हुकूमत के पास थी और बागियों का कंट्रोल मशरक़ी हिस्से पर था। 4 साल की जंग में हलब तबाह होकर रह गया है। इस तबाही से शामी हुकूमत और इसके हलीफ रूस की जंगी ताकत का अंदाज़ा होता है, जिन्हें हलब के अतराफ़ में कामयाबियाँ मिली हैं। जंगबंदी के बारे में एक अहम सवाल ये है कि आया हुकूमत अपने दुश्मन को आराम और असर नौ सफ़बंदी का मौका देगी? बागियों के भी शकूक व शुबहात हैं। अमरीका नवाज़ ग्रुपों से कहा गया है कि वो ख़ुद को इंतहा पसंदों से, जिन्हें वो अपना हलीफ समझते हैं, अलग कर लें। जबकि सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता अहरारुल शाम तंजीम ने पहले ही जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ सदर असद ने ईद उल अज़हा की नमाज दमिश्क के नवाही कस्बे दराया में अदा करने का फ़ैसला किया। ये कस्बा 5 बरस तक बागियों के हाथ में था, ताहम अगस्त के आखिर में उन्होंने मुसलसल मुहासरे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में पसपाई इख्तियार की। असद हुकूमत ने जंगबंदी की हिमायत की है, ताहम उनकी ज़ुबान से लगता है कि उनके फ़ौजी मकासद अभी हासिल होना बाकी हैं। शाम तमाम जगहों से दहशतगर्दों के खात्मे, क़याम अमन, तामीर नौ और इंसानी या मादी नुकसान को पूरा करने का तहैया किए हुए है। जंगबंदी का ये मुआहदा पेचीदा और कदरे कमज़ोर है। जंगी फरीक इसके कायम रहने के बारे में शुकूक का शिकार हैं। तहम आवाम के लिए ये सुकून का सांस लेने का वो मौका है जिसका वो मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। जेरेमी ब्राउन की रिपोर्ट। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ईद उल अज़हा के दिन मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम में 2 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। इस दौरान अलहदगी पसंदों की अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर के दफ्तर तक मार्च की अपील के पेश नज़र वादी भर में कर्फ्यू नाफिज है और मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं।
چین کے قصبے ووکان میں بلوا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی ہیں۔ ماضی میں بنیادی جمہوریت کے علمبردار اس قصبے کے شہری اپنے منتخب چیف کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اسمارٹ فونز بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی سیمسنگ نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں اس کے صارفین اگلے ہفتے سے گیلیکسی نوٹ 7 استعمال کر سکیں گے۔ یہ درجنوں فون آگ لگنے اور پھٹنے کی وجہ سے کمپنی نے واپس طلب کر لیے تھے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈین اداکار اوم پوری کہتے ہیں کہ پاکستان میں انہیں ہمیشہ صرف مہمان نوازی اور پیار ملا۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ انڈیا کے معروف اداکار اوم پوری پاکستان تو کئی مرتبہ جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے پہلی بار ایک پاکستانی فلم میں کام کیا ہے۔ پاکستان میں عید پر ریلیز ہونے والی فلم ایکٹر ان لا میں اوم پوری ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور کئی بین الاقوامی پروجیکٹس میں کام کرنے کے بعد آخر ان کا پاکستانی فلم میں کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ جی پہلی بار کام کیا، لیکن پہلی بار نہیں گیا، چھٹی بار گیا ہوں۔ تو کام کرنے کا وہاں جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا، بہت اچھا رہا۔ یہ پاکستانی فلم کے لحاظ سے کافی بڑے بجٹ کی فلم ہے اور مجھے بڑے آرام سے رکھا گیا۔ میری جو بھی کیا کہنا چاہیے مہمان نوازی میں انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، پھر سیٹ پہ بھی ہمارے ایئر کنڈیشن وین بھی ہوتی تھی ایکٹرز کے لیے، تو سب چیزیں جو ہونی چاہیے۔ ایکٹنگ از اے ڈریم، ہر انسان ایکٹر بننا چاہتا ہے، پر بنتا کوئی ہے۔ سنا ہے قائد اعظم بھی اداکار بننا چاہتے تھے۔ یہ تو حد ہو گئی، قائد اعظم کو اداکار بنا رہے ہیں۔ بڑے وکیل تھے، ملک بنا گئے، بڑے سے بڑا اداکار کیا کر سکتا ہے؟ انڈلجنس نہیں تھی، کیونکہ اتنا زیادہ بڑے بجٹ کی نہیں، کیونکہ آپ کی ٹیریٹری چھوٹی ہے۔ حالانکہ میں نے کہا آپ کو، آپ کی اور ہماری زبان تو ایک ہی ہے، تو آپ کو ہمارے یہاں، میں نے کہا ہماری 3 فلمیں یہاں چل رہی ہیں اس وقت، تو آپ کی فلمیں بھی وہاں لگنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی طرف سے خلافت نہیں ہے، کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دقت یہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کی پبلسٹی جو وہاں چاہیے۔ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے پاس دوسری مثالیں بھی تو ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے، اب وکی ڈونر چھوٹی سی فلم تھی، لڑکا لڑکی دونوں نئے تھے، اس نے ہمت کی، کم تھیٹرز میں لگائی اور فلم لوگوں کو پسند آئی تو اس نے تھیٹرز بڑھا دیے۔ اچھا اوم پوری صاحب، انڈیا اور پاکستان میں جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو جیسے آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں، کافی کولیبریشن ہوتی ہے، ادھر کے لوگ ادھر کام کرتے ہیں، ادھر کے ادھر کولیبریشنز ہوتے ہیں، پروجیکٹس بنتے ہیں۔ جیسے جیسے حالات جب خراب ہوتے ہیں، جیسے کسی حد تک ابھی ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے آرٹسٹک کمیونٹی سب سے زیادہ سفر کرتی ہے ایک حساب سے؟ سفر تو دیکھیے سبھی کرتے ہیں، بیاپاری بھی کرتا ہوگا، جو سامان ہم ایک دوسرے کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کہ یہ کہاں سے یہ ہوا ہے نفرت کی، کیونکہ جب میں وہاں جتنی بار بھی گیا ہوں مجھے تو ایسا کوئی دکھائی نہیں دیا، سب صرف مہمان نوازی اور محبت ہی دکھائی دی ہے۔ یہ بتائیے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو انڈین سنیما کا وقت ہے بہت ہی اچھا وقت ہے انڈین سنیما کے لیے، کیونکہ پیسہ بھی بہت ہے، ٹیلنٹ بھی بہت ہے، اور جس طرح کی فلم آپ بنانا چاہیں، چاہے وہ چھوٹی فلم ہو، بڑی فلم ہو، جس طرح کا رول آپ کریٹ کرنا چاہیں، بڑی عمر کے ایکٹرز کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے جگہ ہے انڈین سنیما میں اس وقت۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ ڈو یو اگری؟ میں جب فلم انڈسٹری میں آیا ہوں 1976 میں، تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کیا ہے۔ ان کو لگتا ہے ہاں کچھ ناٹک واٹک کرتے ہیں، ایسا کچھ ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ 3 سال کی بڑی انٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور آج میرا خیال ہے نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے
کم سے کم 150 پونے 200 ایکٹرز کام کر رہے ہوں گے اور ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے. لیکن ایک جو سوشلی ریلیونٹ سنیما کا ایک ٹرینڈ تھا 70s میں 80s میں، جس میں آپ نے بھی کافی فلمیں بنائی جنہیں انڈیپینڈنٹ فلمیں یا آرٹ فلمیں کہا جاتا تھا، وہ تو کسی حد تک ختم ہی ہو گیا نا انڈین سنیما میں. اس طرح کی فلمیں تو اب نہیں بنتی نا جو سوشلی ریلیونٹ یا جو سماج میں یا معاشرے میں جو مسائل ہوتے تھے ان کی عکاسی کرتی تھی، ان پر فوکس کرتی تھی. دیکھیے ایک تو تھوڑی سی شیپ بدلی ہے اس کی، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہارڈ ہٹنگ فلمیں نہیں بن رہی جو کہ اس وقت بنی تھیں، چاہے وہ انکر ہو، چاہے آکروش ہو، چاہے آردھ ستیہ ہو. یہ بڑی ہارڈ ہٹنگ فلم تھی. ابھی تھوڑی سی اس کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے آئٹم نمبر سے یا گانے سے یا جو بھی ہے، لیکن ٹیکنیکلی اچھی فلمیں بن رہی ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں، کچھ سالوں میں انڈیا میں جس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے، جو ایک اسپیس ہوتی ہے ڈسینٹ کے لیے یا ڈفرینس آف اوپینین کے لیے، وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے دونوں ملکوں میں میرا جہاں تک ماننا ہے 95% لوگ سیکولر ہیں. 5% ہوں گے ایسے لوگ جو آپ انہیں فنڈامنٹلسٹ کہہ سکتی ہیں، آپ انہیں دہشت گرد کہہ سکتی ہیں، جو بھی اس کو نام دینا چاہیں. تو اس سے دونوں ملکوں کی بدنامی ہو رہی. ہمارے ہاں کتنی بار اٹیک ہو چکا ہے. ادھر جو جس طرح کی نعرے بازی، جیسے شیو سینا نے غلام علی صاحب کا شو نہیں ہونے دیا، اس دوران میں پاکستان میں تھا تو میں نے کہا بھئی یہ بالکل غلط ہے. چلیں، پاکستان میں آپ نے ایک فلم تو بنا لی، ایکٹر ان لا، دوبارہ پھر سے بلائیں گے تو پھر جاؤں گا. جہاں بھی اچھی کوئی مجھے چیز ملتی ہے، وہ کہیں بھی ہو، جس میں ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے، جس میں فرینڈشپ کی بات ہوتی ہے، جس میں دوستی کی بات ہوتی ہے، میں ضرور کرنا چاہوں گا، کہیں بھی ہو. انڈین اداکار اوم پوری، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.